اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں سے شروع ہونے والی یہ تیسری ویڈیو ہے، ہماری تیسری کلاس ہے، اور آج کا پہلا مادہ ہے ہمارے پاس ہارادال۔ باب ضربہ سے ہے حرادہ یحریدو حردن، حرادہ یحریدو حردن، اس کے معنی ہے منع کرنا، اور نمبر 2 ارادہ کرنا۔ نمبر 1 منع کرنا اور نمبر 2 ارادہ کرنا۔ حرادہ یحریدو حردن، منع کرنا، ارادہ کرنا۔ حرادہ یحریدو حردن، منع کرنا، ارادہ کرنا۔ حردن یعنی اسم ذات استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے خود ارادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وغدوا علی حرد قادرین، یہ سورہ القلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 25 میں استعمال ہوا ہے۔ اور وہ سویرے نکلے ایک ارادہ پر قادر ہوتے ہوئے۔ وغدوا اور سویرے نکلے وہ، اور وہ سویرے نکلے، غدن بولتے ہیں صبح سویرے کے سفر کو۔ وغدوا اور وہ صبح سویرے نکلے، علی ہر دن ارادہ کرتے ہوئے، قادرین قدرت پاتے ہوئے، ایک ارادہ قدرت پاتے ہوئے وہ صبح سویرے نکلے، ایک ارادے پر قدرت پاتے ہوئے وہ صبح سویرے نکلے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے ہی ایک ارادہ رکھتے ہوئے اس پر قادر بنے ہوئے نکلے۔ نیکسٹ مادہ ہے حرارہ۔ باب سمیہ سے ہے حریرہ یحررو، پھر اس سے حرہ یحرو حرارن، حرہ یحرو حرارن، اس کے معنی ہے آزاد ہونا۔ حرہ یحرو حرارن، آزاد ہونا۔ پھر باب نصرہ سے بھی ہے حرارہ یحررو، اصلی حرہ یحرو حرارتن، گرم ہونا۔ جب یہ باب نصرہ سے آئے گا تب اس کے معنی ہوں گے گرم ہونا، اور تب اس کا جو مصدر ہے وہ حرارتن آئے گا۔ حرن یہ صفت ہے جس کے معنی ہے آزاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحر بالحر، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں استعمال ہوا ہے۔ الحر بالحر یعنی آزاد کے بدلے آزاد، یعنی مارا جائے۔ قاتل آزاد ہے، یعنی اگر قاتل آزاد ہے تو بدلہ میں آزاد سے، تو بدلہ ہے آزاد سے، تو یعنی اس کے بدلے میں بھی آزاد ہی مارا جائے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ پھر یہ حرن بھی استعمال ہوا ہے، یہ اسم ذات ہے جس کے معنی ہے گرمی، جو باب نون سے استعمال ہوا ہے۔ اوپر والا جو حرن ہے وہ صفت کے طور پر ہے، اور وہ باب سین سے استعمال ہوا ہے اسم صفت، اور جو حرن ہے یہ باب نون سے استعمال ہوا ہے اسم ذات جس کے معنی ہے گرمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 میں استعمال ہوا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا تم لوگ مت نکلو گرمی میں۔ وَقَالُوا اور ان لوگوں نے کہا لا نہ، تنفروا تم لوگ نکلو، فی الحر گرمی میں۔ پھر حرورن فعول کے وزن پر مبالغہ ہے، جس کے معنی ہے سخت گرمی، لو، تیز دھوپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، یہ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 21 میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے
اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ، ولا ذلو اور نہ سایہ، ولا الحرور اور نہ تیز دھوپ۔ پھر حریر فعیل کے وزن پر ہے جس کے معنی ہے باریک ریشم، حریر بھی اسی مادے سے ہے، فعیل کے وزن پر جس کے معنی ہے باریک ریشم۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، وَلِبَاسُهُمْ اور ان کا لباس، فِيهَا اس میں، حریر ریشم کا ہوگا۔ یہ سورہ الحج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 23 میں استعمال ہوا ہے، اور ان کا لباس ہے اس میں باریک ریشم۔ پھر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، حرر یحرر تحریراً، کسی کو آزاد کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتحریر رقبۃ مومنۃ، فتحریر رقبۃ مومنۃ سے سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہے، تو ایک مومن کی گردن کا آزاد کرنا۔ فتحریر تو پس آزاد کرنا، رقبۃ گردن کا، مومنۃ ایک مومن کا، ایک مومن کی گردن کا آزاد کرنا۔ پھر یہ محرر اسم المفعول ہے، اس کے معنی ہے آزاد کیا ہوا۔ باب تفعیل سے اسم المفعول استعمال ہوا ہے، محرر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 35۔ اے میرے رب، میں نے نظر کیا تیرے لیے اس کو جو میرے پیٹ میں ہے، آزاد کیا ہوا ہوتے ہوئے، آزاد کیا ہوا ہوتے ہوئے۔ ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر کیا، لکا تیرے لیے، ما اسے جو، فی بطنی میرے بطن میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، یعنی بالکل اسے تیرے لیے آزاد کر دیا۔ نیکسٹ مادہ ہے حراسین، باب نون سے ہے، حرس یحرس حرسن، حراسین مادہ باب نون، حرس یحرس حرسن، حفاظت کرنا، پہرا دینا۔ حرس یحرس حرسن، حفاظت کرنا، پہرا دینا۔ حرس یحرس حرسن، حفاظت کرنا، پہرا دینا۔ حارسن فاعل کے وزن پر اسم الفاعل ہے، حفاظت کرنے والا، پہرے دار۔ پھر اس سے یہ حرسیٌ جس کی جمع ہے حرسن، یہ اسم الجمع ہے، یعنی کہ حرسیٌ جس کی جمع ہے حرسن، محافظوں کا دستہ، باڈی گارڈ کا دستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجدناها ملئت حرسا شدیدا، فوجدناہ پس پایا ہم نے، ہا اسے، ملئت بھرا ہوا، حرسن شدیدن سخت پہرہ داروں کے دستے سے، سخت پہرہ داروں سے۔ فوجدناہا پس پایا ہم نے اسے، ملئت بھرا ہوا، حرسن پہرے داروں کے دستے، شدیدن سخت، حرسن شدیدن سخت پہرہ داروں کے دستے سے، سخت پہرہ داروں سے۔ یہ سورہ الجن سورہ نمبر 72 کی آیت نمبر 8 میں استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے پایا اس آسمان کو کہ اس کو بھر دیا گیا بڑے سخت محافظوں کے دستوں سے۔ نیکسٹ مادہ ہے حاراسواد، باب ضربہ سے ہے، حرس یحرس حرسن،
کسی چیز کی شدت سے خواہش کرنا، کسی چیز کی شدت سے خواہش کرنا۔ حرس یحرس حرسن، کسی چیز کی شدت سے خواہش کرنا، لالچ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، سورہ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 129 میں استعمال ہوا ہے۔ اور تم لوگ ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ عدل کرو عورتوں بیویوں کے درمیان، اور اگرچہ شدید خواہش کرو۔ ولن اور ہرگز نہیں، تستطیعوا استطاعت رکھتے تم لوگ، ان کے تعدلوا عدل کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان، ولو اور اگر، حرصتم تم شدید خواہش کرو۔ پھر اس سے حریص فعیل کے وزن پر صفت ہے، شدید خواہش کرنے والا، لالچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے، آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم میں سے گراں ہے ان پر وہ جو تم کو تکلیف دے، شدید خواہش رکھنے والے ہیں تم پر ہر بھلائی کی۔ لقد جاءکم البتہ آ چکے ہیں آپ کے پاس، رسول لقد جاءکم رسول آ چکے ہیں آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسکم عزیز، لقد جاءکم رسول البتہ آیا ہے آپ کے پاس ایک رسول، من انفسکم تم ہی میں سے، عزیز گراں گزرتی ہے، مشکل گزرتی ہے، علیہ اس پر، ما وہ جو، عنتم تکلیف پہنچے تم کو، یعنی تمہیں جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس پر بہت گراں گزرتی ہے۔ حریص بہت خواہش مند ہیں، علیکم آپ پر، یعنی بھلائی کے، یعنی آپ کو کوئی بھی بھلائی پہنچے تو اس پر وہ بہت ہی خواہش رکھتے ہیں۔ پھر احرسو افعل تفضیل کے وزن پر ہے، اس کے معنی ہے زیادہ لالچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، سورہ البقرہ آیت نمبر 96۔ اور تو لازماً پائے گا ان لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندہ رہنے پر۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تو ضرور پائے گا انہیں، احرص الناس زیادہ لوگوں میں زیادہ حریص ہونے والوں کو، علی حیات دنیاوی زندگی پر، یعنی وہ اس پر حرص کرتے ہیں، اس کی لالچ کرتے ہیں کہ وہ جیتے رہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے حاراداد، حارادا، باب سمیع سے ہے، حاریدہ یحرد حردن، حاریدہ یا حریزہ یحرز حرزن، کسی غم میں گھل جانا، کمزور ہونا۔ حریزہ یحرز حرزن یا حریدہ یحرد حردن، کسی غم میں گھل جانا، کمزور ہونا۔ حردن صفت بھی ہے،
یعنی اس سے یہ صفت استعمال ہوا ہے، کمزور لاغر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی تکون حردن، حتی یہاں تک کہ تکون آپ ہو جائیں حردن کمزور۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 85 میں استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ہو جائیں لاغر۔ پھر باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، حرد یحرد تحریدن، کمزوری دور کرنا۔ تو جب باب تفعیل سے آئے گا تو تب اس کے معنی ہوں گے کمزوری دور کرنا، کسی کام میں ابھارنا، اکسانا۔ حرد یحرد تحریدن، کمزوری دور کرنا، کسی کام پر ابھارنا یا اکسانا۔ پھر اس باب تفعیل سے یہ فعل امر استعمال ہوا ہے، حرد، تو اکسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، وحرد المؤمنین، سورہ النساء کی آیت نمبر 84 میں استعمال ہوا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کریں اللہ کی راہ میں، آپ کو پابند نہیں کیا جاتا سوائے آپ کی ذات کے، اور آپ اکسائیں مومنوں کو، یعنی ترغیب دیں مومنوں کو، آپ مومنوں کو ترغیب دیں۔ فقاتل، پس قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف، آپ پر کوئی، لا تکلف، آپ پر کوئی تکلف نہیں ہے، الا نفسک، سوائے آپ کے نفس کے، وحرد، اور آپ ترغیب دیں، آپ اکسائیں، المؤمنین، مومنوں کو۔ نیکسٹ مادہ ہے حارفہ، باب ضربہ سے ہے۔ حرف یحرف حرفن، کسی چیز کے کنارے پر ہونا، جھکا ہوا ہونا۔ حرف یحرف حرفن، کسی چیز کے کنارے پر ہونا، جھکا ہوا ہونا۔ حرف یحرف حرفن، کسی چیز کے کنارے پر ہونا، جھکا ہوا ہونا۔ پھر اس سے اسم ذات حرفن استعمال ہوا ہے، یعنی خود، جس کے معنی ہے کنارہ، دھار یا سرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو، یعبد اللہ، یعبد اللہ، عبادت کرتا ہے اللہ کی، علی حرفن، کنارے پر کھڑا ہو کر۔ یہ سورہ الحج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 11 میں استعمال ہوا ہے۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو بندگی کرتے ہیں اللہ کی ایک کنارہ پر۔ پھر اس سے باب تفعیل استعمال ہوا ہے، حرف یحرف تحریفاً، کسی چیز کو کنارے پر کرنا، جھکا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 13 میں استعمال ہوا ہے۔ وہ لوگ جھکاتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، یعنی بات کو بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کرنا یعنی بات کو بدل دینا، بات کچھ اور وہ کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں، الکلمہ، بات میں، عن مواضعہ، اس کے مواد سے، اس کے ٹھکانہ سے۔ یحرفون، وہ لوگ تحریف کرتے ہیں، الکلمہ، کلمہ میں، بات میں، یعنی بات کو بدل دیتے ہیں، عن مواضعہ، اس کے ٹھکانہ سے، یعنی بات کو جہاں ہونا چاہیے اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ پھر یہ باب تفعل سے ہے، تحرف یتحرف تحرفاً، کسی جانب جھک جانا، جھکائی دینا۔
تحرف یتحرف تحرفن کسی جانب جھک جانا جھکائی دینا. اس سے پھر یہ متحرفن اسم الفاعل استعمال ہوا ہے. باب تفاعل سے یہ قرآن میں اسم الفاعل متحرفن استعمال ہوا ہے، جھکنے والا، جھکائی دینے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ. یہ سورہ الانفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 16 میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے اور جو پھیرے گا ان کی طرف اس دن اپنی پیٹھ کو سوائے جھکائی دینے والا ہوتے ہوئے جنگ کرنے کے لیے، اور جو پھیرے گا ان کی طرف اس دن اپنی پیٹھ کو سوائے جھکائی دینے والا ہوتے ہوئے جنگ کرنے کے لیے. ومن اور جو کوئی یولیہم پھیرے گا یومئذ اس دن دبرہ اپنی پیٹھ کو الا مگر متحرفن جھکائی دیتے ہوئے لقتال لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ جو مختلف مادہ میں استعمال ہو کے اپنے معنی تبدیل کر لیتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کے معنی کو مکس نہ کیا جائے. مختلف ابواب میں یہ مختلف معنی دیتے ہیں. نیکسٹ مادہ ہے ہارا کاف. باب نون سے ہے. ہرا کا یحرکو حرکن کسی چیز کا جلانا. ہرا کا یحرکو حرکن کسی چیز کا جلانا. حریکن فعیل کے وزن پر ہے، اسم الفاعل کے معنی میں ہمیشہ اور ہر حال میں جلانے والا، آگ کا شعلہ. یعنی اب یہ اس کے معنی ہے خود آگ کا شعلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوقوا عذاب الحریق. ذوقوا چکھو، تم سب کے سب چکھو، عذاب الحریق جلنے کا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں استعمال ہوا ہے. تم لوگ چکھو شعلے کا عذاب. پھر باب تفعیل سے حرک یحرک تحریکا کثرت سے جلانا، جلا کر بھسم کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. فِي الْيَمِّ نَسْفًا یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 97 میں استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہم لازماً جلا کر بھسم کریں گے اس کو، پھر ہم لازماً بکھیریں گے اس کو پانی میں جیسے بکھیرنے کا حق ہے. لَنُحَرِّكَنَّهُ البتہ ضرور ہم جلا دیں گے اس کو. ثم پھر لَنَنْسِفَنَّهُ پھر ہم بکھیر دیں گے اسے، ڈال دیں گے اسے، فِي الْيَمِّ سمندر میں، نصفا اچھی طرح بکھیرنا. پھر حرک باب تفعیل سے امر استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہے تو بسم کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا حرکوہ وانصروا آلہتکم یہ سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 68 میں استعمال ہوا ہے. ان لوگوں نے کہا تم لوگ جلا کر بھسم کرو اس کو اور تم لوگ مدد کرو اپنے معبودوں کی. قالوا ان لوگوں نے کہا حرکوہ جلا ڈالو اس کو، وانصروا اور مدد کرو آلہتکم اپنے الہوں کی. پھر یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے. افتعال یفتعل افتعالا کے وزن پر احترق یحترق احتراقا اہتمام سے جلنا، بھسم ہو جانا، یعنی آہستہ آہستہ جلنا اور بھسم ہو جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَصَابَهَا إِيصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 266 میں استعمال ہوا ہے.
پھر آ لگے اس کو ایک بگولا جس میں ہو ایک آگ تو وہ باغ بھسم ہو جائے۔ پھر آ لگے اس کو ایک بگولا جس میں ہو ایک آگ تو وہ باغ بھسم ہو جائے۔ فَأَصَابَهَا تو آ پہنچے یا آ لگے ہا اس کو یعنی اس باغ کو ایسارن ایک بگولا فیہ جس میں نارن آگ ہو فاحترقت پس وہ بھسم ہو جائے، وہ جل کر بھسم ہو جائے۔ فاحترقت تو پس وہ جل کر بھسم ہو جائے۔ نیکسٹ باب ہے ہارا کاف، یہ چھوٹا کاف ہے جو سیم ہم نے پہلے بڑے کاف سے دیکھا تھا ہارا کاف، تو یہ چھوٹے کاف سے ہے۔ باب کاروما سے ہے، ہارو کا یا حروکو حرکن، اس کے معنی ہلنا حرکت کرنا، ہارو کا یا حروکو حرکن ہلنا حرکت کرنا۔ پھر باب تفعیل سے ہے، حرکا یحرکو تحریکن ہلانا حرکت دینا۔ جب یہ باب کاروما سے ہے تو تب اس کے معنی ہے خود ہلنا یا حرکت کرنا، خود ہلنا یا خود حرکت کرنا۔ اور جب باب تفعیل سے آئے گا تب اس کے معنی ہے کہ کسی دوسری چیز کو ہلانا یا حرکت دینا۔ یہ فعل نہیں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں باب تفعیل سے۔ لا تحرک، تو حرکت مت دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک بہ لسانک، تو حرکت مت دے بہ اس کے ساتھ لسانک اپنی زبان کو۔ یہ سورہ القیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 160، یہاں پہ 160 لکھا ہو لیکن سورہ القیامہ کی اتنی آیت ہے ہی نہیں، تو یہ کون سی آیت ہے یہ ہم دوسری جگہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ 16 ہی ہے، یہاں پہ جو یہ 0 لکھا گیا ہے، یہ صفر جو لکھا گیا ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہ صرف 16 ہے۔ یہ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت مت دیں اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، اس کے معنی ہے لا تحرک بہ لسانک، آپ حرکت مت دیں اس کے ساتھ اپنی زبان کو۔ نیکسٹ مادہ ہے حرامیم، باب ضربہ سے ہے، حرم یحرم حرمن، حرم یحرم حرمن جس کے معنی ہے منع کرنا روکنا، کسی چیز کے ناپسندیدہ یا نقصاندہ ہونے کی وجہ سے اس کے استعمال کو۔ نمبر 2 منع کرنا روکنا، کسی چیز کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے اس کی بے ادبی کو۔ محروم اسم المفعول ہے جس کو روکا گیا، روکا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ 2 آیتیں یہاں پہ آئی ہیں۔ سورہ المعارج سورہ نمبر 70 کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے۔ ان کے اموال میں ایک معلوم حق ہے مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے، اور محروم کے لیے۔ فی اموالہم ان کے مالوں میں ہے حق ایک حق معلوم معلوم، ایک معلوم حق ہے، للسائل مانگنے والوں کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے۔ پھر اس سے حرام یعنی صفت استعمال ہوا ہے، ممنوع حرام یعنی جو چیز ممنوع یا حرام ہو، استعمال سے منع کیا ہوا اور بے ادبی سے منع کیا ہوا، دونوں کے لیے حرام کا لفظ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 116 ہے، جس کے معنی ہے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ھذا حلال یہ حلال ہے، وھذا حرام اور یہ حرام ہے، اس کے یہ معنی ہے۔ پھر استعمال ہوا ہے
فولی وجہک شطر المسجد الحرامی، یہ سورہ البقر کی آیت نمبر 142 میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر دیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ پھر یہ حرامن جس کی جمع ہے حرمن اور حرماتن، یہ اسم ذات ہے، وہ چیز جس کے استعمال سے یا بے ادبی سے روکا گیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، یہ سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 67 میں استعمال ہوا ہے کہ ہم نے بنایا ایک امن والے ممنوع جگہ، حالانکہ اچک لیے جاتے تھے انسان ان لوگوں کے ارد گرد سے۔ انا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، حرمن آمنن حرم کو امن کی جگہ، ویتخطف اور اچک لیے جاتے تھے، الناس لوگ، من حولہم اس کے ارد گرد سے، یعنی وہ جو ایک خاص امن کی جگہ تھی، یعنی حرم وہ بہت ہی امن کی جگہ سی، اور اس کے علاوہ جو جگہ تھی اس کے ارد گرد کی جو جگہ تھی وہاں کوئی بھی امن نہیں تھا، وہاں سے لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ یتخطف الناس اچک لیے جاتے تھے، من حولہم اس کے ارد گرد سے، لیکن جو اس کے بیچ ہوتا تھا وہ امن میں رہتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا اربعۃ حرم، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں یعنی حرمت والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 30 میں استعمال ہوا ہے۔ اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ خیر ہے اس کے لیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ اور جو تعظیم کرتا ہے، حرمات اللہ اللہ کی حرمت کی، فہوا تو وہ خیر لہ بہتر ہے اس کے لیے۔ پھر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ حرم یحرم تحریما حرام کرنا، حرام قرار دینا۔ حرم یحرم تحریما حرام کرنا، حرام قرار دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، یہ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو حرام کیا ہے اللہ نے اس پر جنت کو۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، شرک جو اللہ کے ہاں بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر اسی حال میں مر گیا۔ یہ اس کی تشریح کی ہے تھوڑی میں کیونکہ یہ خاص معاملہ ہے شرک کا۔ انہو بے شک وہ من جس نے یشرک شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کے ساتھ یعنی کسی کو، فقد حرم اللہ تو تحقیق اللہ نے حرام کر دیا، علیہ اس پر، الجنت جنت کو۔ پھر اس سے محرمن اسم المفعول استعمال ہوا ہے، یعنی باب تفعیل سے اسم المفعول استعمال ہوا ہے محرمن کے وزن پر، حرام کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26 میں استعمال ہوا ہے۔ تو بے شک اس بستی کو حرام کیا گیا ان پر 40 سال تک۔ فَإِنَّهَا تو بے شک وہ یعنی وہ بستی، محرمتن حرام کی گئی، علیہم ان پر، 40 سنتن 40 سال، 40 سنتن سال۔
نیکسٹ مادہ ہارا یا، باب ضربہ سے ہے، ہارا یا یحریو، اصلی ہرا یحری، ہرین، ہرا یحری ہرین، جس کے معنی ہے کسی چیز کا گھٹنا، کم ہونا۔ ہرا یحری ہرین، کسی چیز کا گھٹنا یا کم ہونا۔ ہرا یحری ہرین، کسی چیز کا گھٹنا یا کم ہونا۔ ہرا یحری ہرین، کسی چیز کا گھٹنا یا کم ہونا۔ ہرا یحری ہرین، کسی چیز کا گھٹنا یا کم ہونا۔ پھر باب تفعل سے استعمال ہوا ہے، تحریا یتحریو تحرین، اصلی تحرا یتحرا تحری، تحرا یتحرا تحری، دو چیزوں میں سے بہتر کوشش کرنے کے حاصل کرنا، پا لینا۔ باب تفاعل سے جب استعمال ہوگا تب اس کے معنی ہوگے دو چیزوں میں سے بہتر کوشش کر کے حاصل کرنا، پا لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، یہ سورہ الجن سورہ نمبر 72 کی آیت نمبر 14 میں استعمال ہوا ہے۔ تو جس نے فرما برداری کی تو ان لوگوں نے پا لیا بھلی راہ کو، جن لوگوں نے فرما برداری کی تو ان لوگوں نے پا لیا بھلی راہ کو۔ فمن، تو جس نے، اسلم، فرما برداری کی، فاولئک، تو وہ لوگ یعنی ان لوگوں نے، تحروا، پا لیا، رشدا، بھلائی کو۔ تو بالکل معنی اس کا چینج ہو گیا جب یہ باب تفاعل میں آیا۔ جب یہ ثلاثی مجرد میں باب ضربہ سے آیا تھا، ہرا یا ہری ہرین، تب اس کے معنی تھے کسی چیز کا گھٹنا یا کم ہونا، بالکل الگ معنی ہے۔ اور جب باب تفاعل سے آیا تو اس کے معنی ہو گئے دو چیزوں میں سے بہتر کوشش کر کے حاصل کرنا یا پا لینا، تو بالکل الگ ہو گئے معنی۔ تو کبھی کبھی جب باب چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معنی بھی بالکل چینج ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ہوا ہے، فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جس نے فرما برداری کی تو وہ لوگ، ان لوگوں نے بھلائی کو پا لیا کوشش کر کے۔ نیکسٹ مادہ حذبا، باب نون سے ہے، حذب یحذب حزبا، سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ حذب یحذب حزبا، سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ حذب یحذب حزبا، سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ پھر اس سے حزبن، جس کی جمع ہے احزابن، مضبوط جتھا یا گروہ، لشکر یا جماعت، مضبوط جتھا یا گروہ، لشکر یا جماعت، جس کے معنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فَإِنَّ، تو بے شک، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، ہم الغالبون، وہی غالب ہونے والے ہیں، اللہ کی جماعت والے ہی غالب ہونے والے ہیں، اس کے معنی ہے۔ یہ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 56 میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے۔ پھر استعمال ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 37 میں استعمال ہوا ہے۔ پھر اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں، فاختلفا، پس اختلاف کیا، الاحزاب، جماعتوں نے، من بینہم، اپنے درمیان۔ آج کی ویڈیو میں، آج کے لیسن میں ہم نے 21 سے لے کر 30 تک ہا سے شروع ہونے والے الفاظ پڑھے ہیں، تو اس سے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔